95%, جی ہاں، اس پوری یونیورس کا 95% حصہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی پر مشتمل ہے، اور سچ پوچھیں تو ہمیں ان دونوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ یہ کیسے بنے، کیسے کام کرتے ہیں، کہاں سے آئے، مکمل لا علمی۔ یعنی ہم ان کائنات کے 95% حصے کے بارے میں بالکل اندھیرے میں ہیں۔ جو باقی 5% میٹر ہے وہ تقریباً 93 بلین لائٹ ایئرس میں پھیلا ہوا ہے، وہ بھی صرف آبزرویبل یونیورس۔ اس کے آگے کائنات کتنی وسیع ہے کوئی نہیں جانتا۔ اب ذرا ہماری اپنی ملکی وے گیلیکسی کو دیکھیں۔ ملکی وے تقریباً 1,00,000 لائٹ ایئرس پر پھیلی ہوئی ہے، اور امید ہے کہ آپ سپیڈ آف لائٹ کیا ہوتی ہے سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو اپنی گیلیکسی کو پار کرنے میں 1,00,000 سال لگ جائیں گے۔ سپیڈ آف لائٹ کا چھوٹا سا تصور بھی لے لیں، یہ ایک سیکنڈ میں پوری زمین کے 7 چکر لگا سکتی ہے، اتنی زیادہ سپیڈ۔ پھر بھی اگر ہم اس رفتار سے 1,00,000 سال سفر کریں تو صرف اپنی ہی گیلیکسی میں کو عبور کر سکتے ہیں، جبکہ یونیورس میں ایسی ٹریلینز آف گیلیکسیز موجود ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ۔ اور انسان نے اب تک اس یونیورس کا کتنا سفر طے کیا ہے؟ 1 لائٹ سیکنڈ، جی ہاں، صرف 1 سیکنڈ سپیڈ آف لائٹ سے 93 بلین لائٹ ایئرز میں سے صرف 1 سیکنڈ کا ہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم اس کائنات کے بارے میں تقریباً کچھ نہیں جانتے۔ اور جب ہمیں اتنا کم علم ہو تو کیا ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ زمین کے علاوہ کہیں زندگی موجود ہی نہیں؟ ہماری پچھلی قسط میں بھی یہی بات ہوئی تھی۔ سائنس نے کائنات میں کہیں بھی اور زندگی نہیں ڈھونڈی، اس لیے نہیں کہ زندگی موجود نہیں، بلکہ اس لیے کہ سائنس کے پاس ابھی علم بہت محدود ہے۔ اور جب بھی انسان کو ایکوائرڈ نالج سے کسی سوال کا جواب نہ ملے یا اس کے پاس اتنا علم نہ ہو تو انسان رخ کرتا ہے ریویل نالج، وہ ریویل نالج کی طرف دیکھتا ہے۔ اس لیے ہم نے بھی قرآن کریم کی طرف دیکھا کہ کیا اس میں کہیں زمین کے علاوہ زندگی کا کوئی اشارہ ملتا ہے، اور ہم نے حضرت ذوالقرنین کے واقعے پر بات کی۔ ان کی پہلی جرنی میں جو اشارات ملتے ہیں، اس سے لگا کہ ان کا سفر زمینی نہ ہو بلکہ انٹرسٹیلر ہو، اور آج بات کریں گے ان کے دوسرے سفر کے بارے میں۔ کیا وہ بھی انٹرسٹیلر تھا؟ اس سے پہلے ایک چیز سمجھ لیں، زمین پر ہم سورج کی نقصان دہ ریڈیشن سے اس لیے محفوظ ہیں کہ ہمارے اوپر حفاظتی تہوں کا ایک نظام موجود ہے۔ ان میں شامل ہے ایٹماسفیئر کی 7 لیئرز، اوزون لیئر، میگنیٹوسفیئر، اور پورے سولر سسٹم کی حفاظت کرنے والے ہیلیوسفیئر۔ زمین یعنی ہماری ارتھ 4.5 بلین ایئرز پہلے بنی، لیکن اوزون لیئر تقریباً 2 ارب سال بعد بنی۔ اس سے پہلے خطرناک شعاع زمین پر سیدھی پڑتی تھی۔ اسی طرح اگر کائنات میں کوئی نیا سٹار سسٹم تشکیل پا رہا ہو تو اس کے پہلے 1 سے 2 بلین ایئرز تک پروٹیکٹیو لیئرز شاید موجود ہی نہ ہو۔ ایسے میں اگر وہاں کسی پلانٹ پر لائف موجود ہو تو وہ روشنی اور ریڈیشن کے سامنے بالکل بے پردہ کھڑی ہوگی۔ حضرت ذوالقرنین کے دوسرے سفر میں اسی قسم کے سٹار سسٹم کا ذکر ہے۔ حضرت ذوالقرنین کا دوسرا سفر جو سورہ کاف کی آیت نمبر 89 اور 90 میں ہے، قرآن کریم فرماتا ہے ثم اتبع سببا، یعنی حضرت ذوالقرنین ایک اور سبب، ایک اور راستہ، ایک اور ٹریک، ایک راہ کے پیچھے نکلے۔ یہ لفظ عربی میں صرف زمینی راستے کے لیے نہیں آتا، بلکہ کسی بلندی کی سمت، کسی آسمانی راہ، کسی کائناتی ٹریک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ گویا وہ ایک ایسی سمت میں نکلے جو پہلے سفر کی مخالفت میں تھی، کیونکہ قرآن کریم نے ایک حیران کن منظر اگلی آیت میں پیش کیا، سورہ کاف کی آیت نمبر 90 میں، یعنی وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک جا پہنچے۔ عربی میں شمس صرف ہمارے سورج کا نام نہیں، کسی بھی ستارے پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اگر حضرت ذوالقرنین کا پہلا سفر سورج کی اس سمت میں ہوا تھا جہاں سورج بڑھ رہا تھا، جسے ہم نے سولر ایپیکس کہا تھا پچھلی قسط میں، تو دوسرا سفر اس کے بالکل مخالف رخ میں یعنی سولر اینٹی ایپیکس میں لگتا تھا۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم فرماتا ہے بڑے ہی حیران کن الفاظ، وہ قرآن کریم نے فرمایا، یعنی انہوں نے وہاں ایک قوم دیکھی جس کے لیے ہم نے اس روشنی کے خلاف کوئی پردہ نہیں بنایا تھا، کوئی پردہ نہیں بنایا تھا۔ تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے
کہ وہ کسی ایسے ستارے کے قریب پہنچے جہاں روشنی بے حد شدید ہے، بے رحم ہے اور بالکل بغیر فلٹر کے اس کے سیارے پر پڑ رہی ہے۔ یہ بات ایٹماسفیئر نہ ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اس پلانٹ پر پروٹیکٹیو لیئرز ابھی موجود نہیں تھی، کیونکہ نیا سیارہ تھا جو اسے اپنے ستارے کی نقصان دہ ریڈیشن یا تابکاری سے نہیں بچا سکتے تھی۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں پہاڑی علاقوں میں اوپر جاتے جاتے سورج کی تیزی بڑھ جاتی ہے کیونکہ فضا کی تہ کم ہو جاتی ہے۔ اب ذرا تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں ایٹماسفیئر موجود ہی نہیں، کوئی اوزون لیئر موجود ہی نہیں، کوئی میگنیٹوسفیئر بھی شاید موجود ہی نہیں۔ ریڈیشن سیدھی جسم پر پڑ رہی ہو، سیدھی اس پلانٹ پر پڑ رہی ہو۔ ایسا ماحول ہمیں نوجوان ستاروں یعنی ینگ پلانٹس کے پاس نظر آتا ہے جن کی فضا ابھی بنی ہی نہیں ہوتی۔ ہماری ملکی وے گلیکسی میں کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں آج بھی نئے سٹارز بنتے ہیں۔ انہی میں ایک بہت بڑا علاقہ ہے W51، یہ تقریباً 17,000 لائٹ ایئر دور ہے ہمارے ملکی وے کے سیگیٹیریس آرم میں۔ یہاں بڑے گیس کلاؤڈ سے نئے سٹارز اور پلانیٹری سسٹم بنتے ہیں، اس لیے اسے ملکی وے گلیکسی کی سب سے بڑی سٹار فارمنگ فیکٹری بھی کہتے ہیں، یا سٹار فارمنگ ریجن۔ تو کیا حضرت ذوالقرنین کسی ایسے نئے ناتمام بے حفاظت والے سیارے پر پہنچے تھے؟ قرآن کریم کے الفاظ اس امکان کو کم از کم ناممکن نہیں کہتے۔ برائے مہربانی یہ یاد رکھیں، ہم صرف پاسبلٹیز کی بات کرتے ہیں، ورنہ تو پرفیکٹ نالج اونلی بلانگس ٹو اللہ، کیونکہ قرآن کریم ہمیں دعوت دیتا ہے، کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن، کیا آپ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اور یہی ہم کر رہے ہیں، تدبر، غور، مشاہدہ۔ حتمی اور کامل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ دیکھیں بات سیدھی ہے، علم دو طرح کا ہے، ایک وہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں اتارا، اور ایک وہ جو اللہ نے کائنات میں پھیلا دیا۔ اصل کامیابی تب ملتی ہے جب کوئی قوم ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھتی ہے۔ جو ایک کو تھام لے اور دوسرے کو چھوڑ دے، وہ خود ہی اپنے راستے سے بھٹک جاتی ہے۔ حضرت ذوالقرنین کی کہانی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ راستے صرف زمین پر نہیں بنتے، آسمان میں بھی راستے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ہمارے لیے کھول دیا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم خود اپنے ذہن کے دروازے بند نہ کریں۔ اور اب آتا ہے ذوالقرنین کا تیسرا سفر، ایک ایسا سفر جہاں وہ ایک ایسی قوم سے ملتے ہیں جو نہ پوری طرح سمجھ میں آتی ہے، نہ پوری دنیاوی لگتی ہے۔ اور وہ مشہور دیوار، کیا یہ واقعی زمین پر تھی یا کسی اور ڈائمینشن کا دروازہ کھولتی ہے؟ یہی وہ قوم بھی سامنے آتی ہے جو یاجوج ماجوج کے نام سے جانی جاتی ہے، جن کے بارے میں قرآن کریم نے ہمیں خبردار کیا ہے، اور جن کا اثار آج بھی انسان کے لیے انتہائی حیرت انگیز ہے۔ یہ سب راز، ان کے موزانہ سفر کی کہانی اور چھپی ہوئی حقیقتیں اگلی قسط میں۔ اب تک کے یہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔